السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آپ نے ابھی سب سے زیادہ جو نام سنا ہوگا ان دنوں، دا کشمیری فائل۔ کیا ہے دوستو دا کشمیری فائل؟ آئیے ہم آج جانتے ہیں کہ اس فلم کے بنانے کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر وویک اگنی ہوتری، انہوں نے فلم کو بنایا اور ریلیز کیا، اور پہلی فلم نے 3.55 کروڑ روپیز کمائے، دوسرے دن میں 8.50 کروڑ اور تیسرے دن 15.10 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔ آئیے جانتے ہیں آخر کیا راز ہے اس فلم کے پیچھے اور کون سی کہانی کو اس فلم میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، جس کہانی کو یہاں بتایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کہانی کے ظہور پذیر ہونے میں صرف ایک ہفتہ ہی لگا یا ایک دن ہی لگا، بلکہ بات ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو بہت پہلے سے اسے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ آئیے تھوڑی ڈیٹیل سے جانیں، تھوڑی تفصیل سے جانیں۔ 1982 شیخ عبداللہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے بیٹے فاروق عبداللہ یہ نیشنل کانفرنس جو ان کی پارٹی ہے اس کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور 1983 میں 1983 میں اپنی سرکار بنا لیتے ہیں۔ ادھر مرکز کی حکومت یعنی دلی گورنمنٹ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور اس کے برداشت سے یہ بات باہر ہوتی ہے کہ فاروق عبداللہ ایک چیف منسٹر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ چنانچہ مرکز کی حکومت نے نیشنل کانفرنس کو 2 ٹکڑے کیا، اور ٹکڑے کر کے غلام محمد شاہ کو چیف منسٹر بناتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے حکومت کے اس فیصلے کی تحسین کی جاتی ہے، لوگ سراہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو اس تعریف میں راجیو گاندھی کی گورنمنٹ، جو اس وقت کانگریس کی گورنمنٹ تھی، پھولے نہیں سماتی ہے، اور اس نے ایک غلیظ حرکت یہ کی کہ 1986 میں راجیو گاندھی نے بابری مسجد کے تالے کو کھلوایا اور اس میں پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دی۔ اس واقعے کے بعد وہاں کے مسلمان، جو فطری بات تھی کہ بھڑکنا تھا تو بھڑک اٹھے، اور وہاں کے جو ہندو تھے، مائنورٹی میں تھے، ان کو نقصان پہنچایا، ان کو تکلیفیں دی، جو کہ غلط ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیں اس بات کو، اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ادھر 1986 میں جو مرکزی حکومت یعنی دلی سرکار کی کٹ پتلی سرکار کشمیر میں لائی گئی تھی، وہ ناکام نظر آتی ہے، اور اس کے جو چیف منسٹر غلام محمد شاہ، ان کی سرکار بالکل فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا کہ رول پر عمل کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو پھر سے فاروق عبداللہ ہی کو چیف منسٹر بنانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے 1986 میں 3 سال کے اندر، صرف 3 سال کے اندر 2 سرکاریں بدلی، 2 چیف منسٹرز کا تبادلہ ہوا ہے۔ اب لوگوں کی نظر میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات کھٹکنے لگی کہ بھائی دیر از سم تھنگ فشی، دال میں کچھ کالا ہے۔ ووٹنگ ہم کر رہے ہیں، ووٹ ہم دے رہے ہیں، لیکن سرکار جو ہے وہ تو کہیں اور سے بن کر کے آ رہی ہے۔ سرکاروں کی جو باغ ڈور ہے وہ کہیں کسی اور کے پاس ہے۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کی پریشانی بڑھی اور لوگ انسیکیور فیل کرنے لگے۔ 19 جنوری 1990 کو فاروق عبداللہ کی سرکار برخاست کر دی گئی ہے، گورنر رولز لاگو کر دیے گئے ہیں۔ 19 جنوری 1990 کو پنڈت نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 19 کو گورنر رولز لاگو ہوئے، اور 21 کو یعنی 21 جنوری کو ایک برج کے اوپر 50 مسلمانوں کا خون کیا جاتا ہے، ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ کس کی جانب سے؟ CRPF کی جانب سے۔ اس واقعے کے بعد ملیٹنسی، تشدد ظاہر سی بات ہے، اور قتل عام، کلنگ، یہ بڑھنا ہی تھا، اور جو کہ ہوا، بڑھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، تو obvious بات ہے کہ ایک جذبہ انتقام جو ہے وہ بھڑکتا ہے، ابھرتا ہے۔ دوسری طرف آرمی نے تلاشی بھی لینی شروع کر دی سویلینز کے گھروں کی، کیونکہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے سویلینز کے گھروں میں اپنے ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا احساس ہوا، اور ہونا بھی تھا۔ اچھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت گورنر رولز لاگو تھے،
اور اس وقت کے گورنر کون تھے؟ جگموہن جی۔ اب جگموہن جی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں، اب ظاہر سی بات ہے گورنر کے انڈر میں پورا اسٹیٹ آتا ہے، تو آپ کے دور حکومت میں ان پنڈتوں کو کیوں وقت سے پہلے کشمیر سے نہیں نکالا گیا؟ سوال should be raised, the question should be raised۔ اینیویز، اب دیکھیے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو ہوا سو تو ہوا، بالکل غلط تھا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس کا کھل کر کے کنڈیم کرنا چاہیے، اور تنقید اس واقعے پر ہم کرتے ہیں کیونکہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی مظلوم کو، کسی مجبور کو، کسی لاچار کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ دوسری طرف جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی اپنی روٹی صرف سیکی ہے سیاست کی، اور کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سیاست کو چمکایا ہے۔ 30 سال ہو گئے، آج تک کشمیری پنڈت، وعدے تو بہت سارے کیے گئے، کشمیری پنڈتوں کو ہم واپس بلا لیں، واپس بھیج دیں گے، کشمیری پنڈتوں کو ہم واپس بھیج دیں گے، ان کو ان کے گھر دلائیں گے۔ 4 اگست کو آرٹیکل 370 ریووک ہوا، ختم ہوا، تو سب سے زیادہ جن کو خوشی ہوئی وہ کشمیری پنڈت تھے۔ کیوں؟ انہیں ایک امید سی نظر آئی اپنے گھر لوٹ جانے کی۔ لیکن دیکھیے 2019 سے آج یہ 22 چل رہا ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے، لیکن یہ امید ان کی دھری کی دھری رہ گئی۔ لوگوں نے پالیٹکس بہت کھیلے اس پر، لوگوں نے اپنی روٹیاں سیکی ہیں، سیاست کو چمکایا ہے، لیکن ان کے جذبات سے کھیلنے کے علاوہ ان کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں کیا۔ دس از دا فیکٹ شوڈ بی ایکسیپٹڈ، یہ حقیقت ہے جو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اب جو انہوں نے فلم بنائی ہے، اب اس پر چلیے بات کر لیتے ہیں کہ دا کشمیری فائل، جس پر ہوم منسٹری کا بھی سپورٹ ہے، پرائم منسٹر جس کے حق میں بیان دے رہے ہیں کہ بھائی حقیقت کو دکھانا چاہیے، لوگوں تک سچ بات پہنچنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ گجرات کے اوپر دا گجرات فائل بنانے کی اجازت مل جائے گی؟ ریلیز سے کہیں آپ روکیں گے تو نہیں؟ ایک شخص نے کہا بھی، اکھلیش یادو جی کا بیان آتا ہے کہ لکھیم پور فائل بھی بنانی چاہیے، پھر تو 80s میں جو سکھوں کے ساتھ ہوا تھا اس پر بھی فلم بنانی چاہیے۔ یہ ایک کمیونٹی کو سپورٹ کرنا، بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ ہوم منسٹر ہیں، آپ جتنے سکھوں کے، جتنے ہندوؤں کے ہیں اتنے مسلموں کے بھی ہیں، اتنے سکھوں کے بھی ہیں، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ آپ جس طرح دا کشمیری فائل کو سپورٹ کیا ہے، اسی طرح گجرات فائل کو بھی سپورٹ کیجیے، لکھیم پور کھیری فائل کو بھی سپورٹ کیجیے اگر بنتی ہے فلم تو۔ سکھوں کے خلاف جو جارحیت ہوئی تھی اس کو بھی سپورٹ کیجیے، لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یہ کہنے کو تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت دکھانی چاہیے، لیکن جب 2002 کی حقیقت آپ دکھانے کی بات کریں گے تو آپ خود حقیقت سے پیچھے چلے جائیں گے، تو آپ کو پلیٹ فارم سے ہی ہٹا دیا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میرے دوستو، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فلم کے ذریعے آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہال سے نکل کر کے لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ آج اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، انہوں نے ہمیں مارا پیٹا۔ یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے، کیا یہ ملیٹنسی کو سپورٹ کرنے والی بات نہیں ہوئی؟ کیا آپ ایک کمیونٹی کے خلاف دوسرے کو ابھار نہیں رہے ہیں؟ یقیناً ایسا کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس فلم کو بنا کر کے ایک بجھتے ہوئے چنگاری کو ہوا دی ہے یا اس پر پانی چھڑک کر اسے بجھایا ہے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں میرے دوستو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔